الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله. السلام علیکم معزز سامعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا؟ یعنی پکار کے کہا گیا کہ آؤ اس میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، یہ تمہارے لیے آسان ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا ادب، سب سے بڑا احترام اور سب سے زیادہ ثواب قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کی تفہیم حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ اس کو ناظرہ پڑھنے کا بے حد ثواب ہے، حفظ کرنے کی بہت فضیلت ہے، قرات سیکھنے اور کرنے کا بھی درجہ ہے، لیکن ان تمام امور سے قرآن کے نزول کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بازار سے کوئی مشینری خرید کے لاتے ہیں، کوئی اکوپمنٹ، کوئی ہوم اپلائنس لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ دیا جاتا ہے۔ اس بکلیٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح سے چلانا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، تو آپ اس کو سمجھنے کی بجائے مشین کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیں اور اس بکلیٹ کو آپ یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو بالکل ایسے ہی اس کی ایک مثال میں اور دوں گی کہ جیسے آپ کی کوئی دوست کسی باہر کے ملک میں رہتی ہے اور وہ کسی ایسے ملک میں جس کی لینگویج آپ کو نہیں آتی، تو وہ آپ کو خط لکھتی ہے۔ اب آپ کو بے چینی ہوگی کہ اس نے اس خط میں میرے لیے کیا لکھا ہے۔ آپ بجائے اس کی کہ اس خط کو دیکھیں گے، اس کو چومے چاٹیں گے، اس کا اچھا سا غلاف بنائیں گے اور پھر اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے، بس خوش ہوتے رہیں گے کہ میری دوست نے مجھے خط بھیجا ہے، میری دوست نے مجھے یاد رکھا ہے۔ گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ اس کو آپ نہیں رکھ دیں گے، بلکہ آپ اس دیکھیں گے کہ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے اندر آپ اس بندے کو ڈھونڈیں کہ جو وہ لینگویج جانتا ہوگا۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے یہ پڑھ کے سنا دو، مجھے بتاؤ اس نے اس میں میرے لیے کیا لکھا ہے۔ بالکل قرآن بھی ایسے ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے نام ایک خط ہے۔ یہ انسان کو بنانے والے، انسان کی مشین کو بنانے والے رب نے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ دیا ہے جس میں اس کو بتایا ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن سے دوری کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں، میری نظر میں 2-3 وجوہات میں بیان کروں گی، پھر اس کے بعد ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں ان کو کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کی نظر میں کوئی اور وجوہات بھی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے قرآن کو سمجھنے کی جو یہاں اس سے دوری کی، وہ اس کا بے حد ادب و احترام، جو کہ بلا شبہ ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہی، لیکن اتنا ادب و احترام کہ ہم نے اس کو ایسی کتاب سمجھ لیا ہے کہ جس کو صرف ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے رکھا جانا ہے یا گھر میں سب سے اونچی جگہ پر اس کو رکھا جانا ہے۔ اسکالر تھے، ان کے بارے میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی مطالعہ کرنے بیٹھتا تھا، میں اپنی ساری بکس نکال کے رکھتا تھا کہ پڑھنے جب بیٹھتا تھا کہ میں ان کو سٹڈی کروں گا، اور میں قرآن بھی نکال کے رکھتا تھا کہ میں اس کو بھی سٹڈی کروں گا، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کروں گا۔ تو میری وائف آتی تھی اور جب انہوں نے دیکھنا کہ میں نے قرآن یعنی کھانا دینے یا چائے سرو کرنے آتی تھی، تو جب اس نے دیکھنا کہ میں نے باقی بکس کے ساتھ قرآن رکھا ہوا ہے تو وہ فٹافٹ او ہو یہ یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس نے اس کو پکڑنا، چومنا، غلاف میں لپیٹنا اور پھر اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ اور میں اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھ پاتا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب میں اٹھوں گا دوبارہ پڑھوں گا، تو اس وجہ سے کتنا عرصہ میں قرآن سے دور رہا۔ تو آئی تھنک ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ اس طرح سے ہے، مطلب لفظ با لفظ بہت مطلب ایسے، مطلب جب ہم چھوٹے تھے ہم نے جب مجھے قرآن پڑھتا جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے بہت سے تراجم ایسے ہیں جن میں لفظ با لفظ ترجمہ کیا گیا ہے، جو پڑھتے ہوئے کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، نہ آیات عذاب سن کر اللہ کا خوف، نہ آیات بشارت
جنت نہ آیات بشارت جنت سن کر کوئی امید نہ کوئی رغبت نہ خشوع و خضوع کی وہ کیفیت کہ انسان قرآن میں ڈوب جائے اور زندگی بدلنی شروع ہو جائے۔ خود ہمارے گھر میں ایسا قرآن تھا جس کی وجہ سے میں کتنا عرصہ ترجمہ نہ پڑھ سکی۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ علم کی دنیا میں بھی بہت ترقی ہو چکی ہے، خاص طور پر انٹرنیٹ آنے کے بعد، یوٹیوب وغیرہ آنے کے بعد۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین ترجمہ سید ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے، جو انہوں نے ترجمانی کے نام سے تفہیم القرآن میں کیا ہے۔ خوبصورت اور دل نشین ترجمہ ہے کہ پڑھتے ہوئے آپ کو قرآن کی صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے ہی بہت سی تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ ڈائریکٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اور تیسری ایک بڑی وجہ جو میں سمجھتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وجہ بھی ہے، ہمارے کم علم جو علماء ہیں یا ہماری مسجدوں کے مولوی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم خود ڈائریکٹ قرآن پڑھیں، اس سے ان کی اپنی دکانداری بند ہوگی۔ بہت سے ایسے کام جو ہم ان کے پاس جا کر کرواتے ہیں، وہ ہمیں جب خود سمجھ آئے گی تو ہم خود سے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کل یہ بات بہت عام ہو رہی ہے، یا بہت عام کی جا رہی ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھیں، اس کے لیے کسی ماہر کے پاس آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ کہا ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو اور خود سے آپ اس کو پڑھیں۔ ہاں، ضرورت کے وقت آپ کسی ماہر کے پاس جائیں، جس کے پاس زیادہ اچھا نالج ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، اس کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کافی لمبی ہو گئی، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورۃ تبت یا سورۃ لہب۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تبت خاک آلود ہوں، یدا ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنا نہیں کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی ان قریب وہ ڈالا جائے گا، نارن آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی ہوگی، وامرأتہ اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، حمالہ جو اٹھاتی تھی، تلحطب لکڑیوں کا گٹھا، فی جیدہا جس کی گردن میں، یعنی اس کی بیوی کی گردن میں، حبل رسی تھی یا رسی ہوتی تھی، من مسد مونج کی بنی ہوئی رسی ہوتی تھی اس کی گردن کے اندر۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ لہب کی تفسیر کی طرف۔ یہ سورت جو ہے یہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، یعنی حضرت عبداللہ کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ عرب میں تایا اور چچا دونوں کے لیے عم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تایا اور چچا جو ہیں ان کو آپ کے چچا ہی کہا جاتا تھا۔ ابو لہب سب سے بڑا تھا اور یہ بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل تھا۔ اس کے چیکس یا گال ایسے ہوتے تھے کہ جیسے اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں، اس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا، اور یہ وہی ابو لہب ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر ایک لونڈی سویبہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا تھا، اس کو آزاد کیا تھا۔ تو یہ بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ کی اور اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ 2 دفعہ یہ مخالفت کر چکا تھا، اور تیسری دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تمام عرب قبائل کو اکٹھا کر کے تو ان کو یہ کہا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کے ان کو بلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ اے عرب کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولنے والا نہیں پایا۔ تو اس نے کہا کہ آج میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو تمام لوگ خاموش رہے اور ابو لہب نے فوراً بول کے کہا تبت لکا، کہ تم ہلاک ہو جاؤ، صرف یہ بات کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی دشمن تھے، ابو جہل تھا، ابو سفیان تھا، تو ابو لہب کا نام ہی کیوں لیا گیا؟ تو وہاں پہ عرب کے اندر یہ رواج تھا، جو قبیلے کا فرد ہوتا تھا یا قبیلے کا بھرا ہوتا تھا، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے قبیلے کے فرد کا جو ہے وہ خیال رکھے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کا تعاون کرے گا۔ تو ابو لہب نے اس قاعدے کے خلاف جاتے ہوئے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ اس کے برعکس ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور عبد المطلب شاید اپنے دونوں بیٹوں کی ان عادات سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ابو لہب کو آپ کی ذمہ داری دینے کی بجائے ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دی تھی۔ تو جس طرح اس نے بھرے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبت لکا کہا تھا، تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کا جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی اس کا مال اس کے کسی کام آیا، وما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد بھی اس کے کسی کام نہ آئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان کی بیوی جس کا لقب ام جمیل تھا، یہ بھی بہت سمجھ لیں کہ روب اور دبدبے والی عورت تھی، اور اس نے اپنے گلے میں ایک بڑا سا ہار پہنا ہوتا تھا جسے کہ 9 لکھا ہار کہا جاتا تھا، اور اس کے 12 بیٹے تھے، مطلب دولت بھی تھی اور اولاد بھی تھی، بیٹوں کا بھی ایک غرور تھا اور پھر اولاد کا بھی غرور تھا، ہر وقت گلے میں 9 لکھا ہار پہن کے پھرتی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی شروع ہوئی تو کہا کرتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں استعمال کروں گی، اور یہ رات بھر جنگل سے جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کرتی رہتی تھی اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ان کو بچھا دیتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلے اور آپ کے گھر والے تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ خون سے بھر جائیں، ان کانٹوں زخمی ہو جائیں، ان جھاڑیوں کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ کنکریوں سے بھرا ہوا کنکریوں سے اپنے ہاتھوں کو اس نے بھرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کر سکے۔ تو اس نے اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر ہی نہیں آئے۔ ابو بکر سے کہنے لگی کہ کہاں ہیں تمہارے ساتھی جنہوں نے میری برائی کی ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، انہوں نے تو تمہاری کوئی برائی نہیں کی، ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی برائی نہیں کی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کی تھی قرآن پاک کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ اتنے مال و دولت کے باوجود کنجوس آدمی تھا، بخیل تھا۔ اس کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، یہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور یہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سمجھیں یہ چھوت کی بیماری ہو گئی تھی، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو کتنے دنوں تک اس کے بیٹے، جن بیٹوں پہ اس کو اتنا غرور تھا، وہ اس کی لاش کے قریب نہیں آئے۔ پھر انہوں نے جب لوگوں نے باتیں کی، لوگوں کی باتوں کے خوف سے اس کے بیٹوں نے لوگوں کو پیسے دیے اور غلاموں کو پیسے دے کے اپنے باپ کی تدفین کروائی۔ اور انہوں نے بھی کس طرح سے تدفین کی؟ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈنڈے انہوں نے پکڑے اور قبر کھود کے ان ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے اس کو قبر میں ڈالا۔
مطلب اس طرح سے یہ ایک عبرتناک موت تھی ابو لہب کی، جس نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے گزاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب، دنیا میں تو اس کا یہ انجام ہوا اور آخرت میں بھی یہ شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی بیوی کا بھی کہتے ہیں ایسا ہی انجام ہوا کہ جو اپنے گلے میں ہار پہنے رکھتی تھی، وہ ہار ہی اس کی گردن میں اٹک گیا، لپیٹا گیا، اور وہی موت کا باعث بنا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کا عبرتناک انجام ہوا، اپنے انجام کو پہنچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب و کامران رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔